نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، آپ کو یاد ہوگا کہ کل سورہ نمل ہم نے پڑھی تھی اور اس کے ساتھ یہ سورہ قصص ہے۔ دونوں کا میسج اور مدعا ایک ہی ہے کہ یہ کفار نشانیاں مانگ رہے ہیں، نشانیاں تو ہم انہیں دکھا رہے ہیں، اب بھی دکھا دیتے ہیں، لیکن ان کے کفر کی وجہ کچھ اور ہے۔ اور پھر انسانی نفسیات کے مختلف پہلوؤں کو بعض تاریخی واقعات کی روشنی میں واضح کیا گیا تھا۔ یہی اس صورت میں سورہ قصص میں بھی آج ہم دیکھیں گے۔ اس میں ابتداً تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعض ایسے پہلو بیان کیے گئے ہیں جن تک عرب کا ایک عام آدمی کسی طور پر مطلع ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ ان کی رسالت کے پہلو بھی نہیں ہیں، بلکہ رسالت سے قبل پیش آنے والے بہت سے واقعات ہیں۔ اس کو بطور ایک نشانی کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کا قصہ، صحیح قصہ تمہیں سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ فرعون زمین پر، سرزمین مصر پر سرکشی کر رہا تھا اور اس نے وہاں کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک گروہ کو اس نے دبا رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو وہ ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا۔ یہ اشارہ ہے اپنی قوم قبطیوں کا اس نے اقتدار قائم کر رکھا تھا اور جو اسرائیلی تھے ان پہ ظلم و ستم کر رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جن پہ ظلم ہو رہا ہے، جو دبائے گئے ہیں، ان پہ ہم احسان کریں، انہیں پیشوا بنائیں، انہیں وارث بنائیں، زمین پہ انہیں اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان جو اس کا وزیر تھا اور ان کے لشکروں کو وہ دکھا دیں جس کا وہ اندیشہ رکھتے تھے۔ یعنی یہ اندیشہ تھا کہ ہماری سلطنت ختم نہ ہو جائے اور اسرائیلی غالب نہ آ جائے۔ پھر یہ واقعہ ہے ان کی والدہ کا کہ جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ بہت خوفزدہ تھیں، اس لیے کہ اپنے بیٹے کی جان کو انہیں اندیشہ تھا کہ خطرہ ہے، یہ قبطی، یہ فرعون کے لوگ اس بچے کو، معصوم بچے کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ بہت خوبصورت پیدا ہوئے تھے وہ، 3 مہینے تک تو انہوں نے چھپا کے رکھا۔ اس کے بعد معاملات انہیں محسوس ہوا کہ اب نازک ہو رہے ہیں، تو یہ وہ وقت تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی ان پہ توجہ فرمائی، کرم فرمایا اور انہیں ایک نوعیت کا الہام کیا، اور اس الہام میں انہیں بتایا کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو اور جب تمہیں اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور تم غم نہ کرو، خوف زدہ نہ ہو، ہم اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اسے ہم اپنا رسول بنائیں گے۔ انہوں نے حسب ہدایت ایک بائبل کے بیان کے مطابق سرکنڈوں کی ایک ٹوکری بنائی اور بچے کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈالا اور دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ وہاں قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت آسیہ تھی فرعون کی اہلیہ، ایک خاتون تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ کو اٹھا لیا۔ یہ بھی میں واضح کر دوں کہ موسیٰ مصری نام ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ پانی سے نکالا ہوا، تو یہ نام بھی حضرت آسیہ نہیں لگتا ہے کہ ان کا رکھا تھا۔ جب بچے کو نکالا گیا تو قرآن کریم میں دوسرے مقامات پہ بیان ہوا ہے کہ ایک نوعیت کی بڑی محبت ان کے اندر محسوس ہوتی تھی لوگوں کو۔ تو ان کی یہ جو والدہ تھی، نئی والدہ حضرت آسیہ، انہوں نے کہا کہ فرعون سے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کوئی اسرائیلی بچہ ہی ہے قرائن سے، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہماری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، یہ بچہ، اسے قتل مت کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ اور ان لوگوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اب مستقبل اپنے دامن میں کیا کچھ لے کے آ رہا ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ کی والدہ کا دل بڑا مضطرب تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم انہیں سنبھال نہ لیتے تو وہ اس راز کو فاش کر دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے
کہ وہ ایمانداروں میں سے رہیں، چنانچہ ان کو ایک نوعیت کے اطمینان قلب رہا۔ انہوں نے اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن سے یہ کہا کہ تم یہ جو باسکٹ ٹوکری بنا کے میں نے دریا میں ڈالی، اس کے ساتھ ساتھ تم چلتے جاؤ۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی گئیں اور اس طریقے سے وہ تعاقب کر رہی تھی کہ لوگوں کی نظروں میں نہیں آئے۔ وہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ فرعون کے گھر والوں نے ان کو اٹھا لیا ہے۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ حضرت آسیہ نے ان کو گود لے تو لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معجزاتی انداز میں معاملہ کیا کہ انہوں نے کسی بھی عورت کا دودھ پینے سے انکار کر دیا، یعنی وہ آمادہ ہی نہیں تھے۔ تو یہ ان کی بہن جو ساتھ ساتھ آ رہی تھی وہ غالباً وہاں پہ دیکھتے رہی معاملات کیا ہو رہے ہیں۔ پھر وہ فرعون کے محل تک پہنچی، حضرت آسیہ تک انہوں نے رسائی حاصل کی اور انہیں یہ یقین دلایا کہ میں آپ کو ایک ایسے خاندان کے بارے میں بتاتی ہوں جو آپ کی طرف سے اس کی کفالت بھی کرے گا، اس کا خیر خواہ ہوگا۔ اور وہ اس پہ آمادہ ہو گئی ان کی والدہ کے ان کے حوالے کرنے پہ کہ ان کا وہ دودھ پینے لگے تھے، سوائے ان کے کسی اور کا دودھ انہوں نے نہیں پیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وہ غم نہ کریں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن انسانوں میں سے اکثر یہ بات نہیں جانتے۔ اپنے شباب کو جب حضرت موسیٰ پہنچے اور نشو نما ان کی پوری ہوئی، پختگی آ گئی ان میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسے قوت فیصلہ عطا کی، علم عطا کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ محل میں وہ ظاہر ہے کہ شہزادوں کی طرح پروان چڑھے تھے، تو جتنے بھی علوم تھے انہیں حاصل تھے۔ اپنی اصل والدہ کے پاس بھی وہ رہے تو انہوں نے بھی بتا دیا انہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے اور کس طریقے سے قبطی قوم اسرائیلیوں پہ ظلم کر رہی ہے۔ حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق کی روایت سے بھی وہ باخبر تھے، ایک خدا کی عبادت کا جذبہ بھی ان میں تھا۔ تو دونوں طرف دین و دنیا کی بھلائیاں ان کے لیے جمع کر دی گئیں۔ بائبل میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے، جو کہ ان کا اثر و رسوخ تھا، بہت کچھ کوشش کرتے تھے، اور انہی کے کہنے پہ پھر فرعون نے اسرائیلیوں کو ہفتے میں ایک دن چھٹی بھی دی تھی۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ آتے جاتے رہتے تھے ان کی بستیوں میں ان کے حال کا جائزہ لینے کے لیے۔ تو ایک ایسے ہی دن وہ صبح کے وقت جب سب لوگ سو رہے تھے، شہر میں داخل ہو رہے تھے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک اسرائیلی تھا، ایک قبطی تھا، ان کی دشمن قوم کا۔ تو اسرائیلی نے چلا کر ان سے مدد مانگی، اس لیے کہ وہ قبطی اس اسرائیلی کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس کو غالباً روکنا چاہا ہوگا، نہیں رکا، تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ مارا۔ اب تھے ماشاءاللہ صحت مند وہ، تو ایک مکہ ہی ان کا کافی ہو گیا اور وہ قبطی مر گیا۔ اس پہ انہوں نے کہا یہ تو ایک شیطان کا کام ہے، اور یہ تو گمراہ کرنے والا شیطان تھا جس نے مجھ سے کام کرا دیا۔ فوراً پروردگار کے حضور انہوں نے رجوع کیا، معافی مانگی، پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اسے معاف کر دیا۔ اور پھر محسوس یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ تحقیق کی تو ان پہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اصل میں غلطی اسرائیلی کی ہی تھی، اور یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کیا کہ یہ معاملہ اتنا سنگین تھا لیکن تو نے مجھے بچا لیا، تو آئندہ میں کسی مجرم کی اس کی مددگار نہیں بنوں گا۔ اگلی صبح وہ پھر شہر میں جب داخل ہو رہے تھے، اور اس دفعہ بہت محتاط تھے، دیکھتے ہوئے ٹوہ لیتے ہوئے کہ کوئی ان کے بارے میں گمان نہ کرے کہ وہ اس طرح کے کسی سنگین واقعے میں ملوث رہے ہیں۔ اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ قبطی کچھ ان کے پہلے سے خلاف ہو گئے تھے، یہ جان کے کہ وہ اسرائیلیوں کی حمایت کر رہے ہیں، تو بہت محتاط تھے وہ۔ اب دوبارہ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہی آدمی جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج پھر انہیں پکار رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا تم بہت ہی شریر آدمی ہو، اس لیے کہ وہ ہر روز کسی سے جھگڑا، ہر روز کسی سے فساد، اور ہر روز کسی کے ہاتھ پٹائی۔ تو یہ کہہ کے وہ اب آگے بڑھے کہ جو شخص اسے مار رہا ہے اور جو قبطی مار رہا ہے اسے روکیں، تاکہ پتہ چلے کہ آج کے دن مسئلہ کیا ہے۔ کل تو چلیں اس کی غلطی تھی، آج کیا ہوا؟ لیکن وہ آگے بڑھے ہی تھے کہ اسرائیلی اس نے یہ دیکھا اور یہ سمجھا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تو شریر آدمی ہے،
تو اب یہ میرے پاس آ رہا ہے اور ایک مکہ آج مجھے ماریں گے، اس کے بعد میں بھی اگلی دنیا میں۔ تو اس نے فوراً کہا کہ موسیٰ تم چاہتے ہو کہ مجھے ویسے قتل کرو جیسے تم نے کل ایک قبطی کو قتل کیا؟ تو فوراً اس نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ یہ کمزور کردار کے لوگوں کی خصوصیت ہوتی ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ زمین میں جبار بن کے رہو، تم اصلاح کرنے والے تو نہیں ہو۔ پورا الزام، پوری چارج شیٹ بھی لگا دی اس نے۔ تو اس کے بعد قرآن تو خیر تفصیل نہیں بتاتا، لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ بات سب جگہ پھیل گئی، اور جو قبطی تھے وہ اب اس میں کوئی مشورہ کرنے لگے کہ اب ان کو ختم کر دیا جائے، یہ تو معاملہ قبطیوں کی موت کے اوپر آ گیا ہے۔ یہ معاملہ چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کے پاس ایک شخص قرآن بیان کرتا ہے، شہر کے مضافات سے آئے، اور یہ قرائن سے لگتا ہے کہ یہ وہی صاحب ہیں جن کا ذکر آگے چل کے سورہ مومن میں آئے گا۔ یعنی یہ بھی دربار کے ایک بڑے امیر تھے، لیکن حضرت موسیٰ کے خیر خواہ تھے بہت، اور ان کی دعوت پہ ایمان لے آئے تھے۔ لیکن اس وقت تو نبوت کا معاملہ نہیں ہوا تھا، اس لیے جیسے محبت کا غالباً تعلق تھا، اس بنا پہ یہ آئے اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو سارے درباری ہیں تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، اس لیے میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ تم فوراً یہاں سے اب چلے جاؤ۔ وہ فوراً نکلے وہاں سے، ڈرتے دیکھتے محتاط انداز میں، اور پروردگار سے دعا کرتے ہوئے کہ مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ یہ آپ غور کیجئے کہ جو مشکل ان پہ آ رہی ہے ہر معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ یہ اصل دیکھنے کی بات ہے کہ اس واقعے میں، پورے واقعے میں آپ دیکھیں گے بار بار وہ یہی کر رہے ہیں۔ پھر وہ مدین کا انہوں نے ارادہ کیا، کیونکہ فرعون کا جو علاقہ تھا مصر، اس کے بعد پہلا یہی آزاد شہر تھا جو فرعون کے اثر و رسوخ سے باہر تھا، راستہ بھی نہیں معلوم تھا۔ انہوں نے سو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر ڈال دے گا۔ وہ پہنچ گئے مدین، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ان کی۔ جب وہاں پہنچے تو قرآن ایک خاص واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کنویں کے پاس یہ جو چشمہ تھا، وہاں پہ لوگ ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں جو کھڑی ہوئی ہیں وہاں۔ انہوں نے پوچھا جا کے ان سے کہ بھئی آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، سب پانی پلا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں پلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ چرواہے نہ ہٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتے، اور ہمارے والد صاحب ایک بزرگ آدمی ہیں۔ پھر یہ بات ہے کہ دو لڑکیاں ہیں اور مرد ہیں بہت سارے، اور قرآن جس طرح بیان کیا کہ ان کے جانور پیاس سے بیتاب تھے، ان کے ہاتھوں سے چھوٹ رہے تھے، مگر وہ انہیں روکے کھڑی تھی کہ یہ ہٹ جائیں پھر ہم پانی پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان لڑکیوں سے ان جانوروں کو لیا اور ان کو پانی پلا دیا، پھر واپس آ کے ایک سائے میں بیٹھ گئے اور پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار جو بھلائی تو میری طرف نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اب اندازہ کیجئے گھر بار چھوڑ کے آنا پڑا ہے، اچانک آنا پڑا ہے، اچھا زندگی بھی شہزادوں کی گزاری ہے، اب نہ کھانے کو ہے نہ رہنے کو ہے، کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہترین موقع تھا کہ جن لوگوں پہ احسان کیا ہے ان سے مدد مانگتے۔ لیکن آپ یہ کردار دیکھیے کہ احسان تو کیا، کمزور جہاں نظر آیا فوراً اس کی مدد کی، لیکن بدلے میں کچھ مانگ نہیں رہے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ وہ دونوں لڑکیاں گھر خلاف معمول ذرا جلدی پہنچ گئی ہوں گی، تو انہوں نے جا کے اپنے والد کو بتایا کہ اس طرح آج ہمارے جلدی آنے کا یہ سبب ہے۔ والد نے اب انہیں بھیجا، تو ان میں سے قرآن بیان کرتا ہے ایک لڑکی چلتی ہوئی آئی اور حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ یہ بھی قرآن نے خاص طور پہ اس کو نمایاں کیا ہے کہ اجنبیوں کے ساتھ جو معاملہ کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ بے باکی نہیں تھی انداز میں، حیا کے ساتھ آئی اور یہ کہنے لگی کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمیں ہمارے لیے پانی پلایا ہے اس کے بدلے میں آپ کی کوئی خدمت کی جائے۔ وہ ان کے پاس تشریف لائے اور پورا واقعہ انہیں سنایا، کیا ہوا فرعون کے ساتھ، کیا معاملہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، اللہ نے آپ کو ظالموں سے نجات دے دی ہے۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا کہ بجان ان کو ملازم رکھ لیجیے آپ، اس لیے کہ بہترین ملازم تو وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ یہ دونوں چیزیں وہ دیکھ چکی تھی۔
طاقت کا مظاہرہ تو دیکھ ہی لیا تھا انہوں نے کہ وہ اتنے سارے چرواہوں کے موجودگی میں وہ گئے اور پہلے انہی کی بکریوں کو پانی پلا دیا. یہ زمانہ ہی ایسا تھا جس کے، اور آج بھی خیر یہی ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہے. اور امانت، یہ میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ یہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے رکھوا کے کسی نے ہمارے پاس اگر پیسے رکھوائے اور ہم نے واپس کر دیے تو یہ امانت ہوتی ہے. امانت اس سے کہیں زیادہ وسیع لفظ ہے. یہاں کن معنوں میں امانت ہے کہ ان کے پاس جو قوت تھی وہ خدا کی امانت تھی، اس کو انہوں نے کمزوروں کی بہبود میں استعمال کی. تو یہ مشاہدہ تھا ان دونوں خواتین کا جو انہوں نے اپنے والد صاحب سے بیان کر دیا. انہوں نے اب حضرت موسیٰ کو ملازمت سے زیادہ بہتر آفر کی. انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو میں آپ کے نکاح میں دے دوں اور آپ کو 8 سال جو ہے پھر میری ملازمت میں رہنا ہوگا. 10 پورے کر دیں تو آپ کی مرضی ہے، میں آپ پہ کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا. انشاءاللہ آپ مجھے ایک اچھا آدمی پائیں گے. حضرت موسیٰ نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے، یہ میرے آپ کے درمیان میں جو میں چاہوں گا 10 یا 8 سال وہ میں کر لوں گا، مجھ پہ کوئی اس کے بعد پابندی البتہ نہیں رہے گی، اور اللہ ہمارے اس معاہدے پہ گواہ ہے. یہ معاملہ ہوا. اس کے بعد حضرت موسیٰ جب وہاں سے چلے اپنے گھر والوں کو لے کر اور طور پہنچے تو رات کا وقت تھا، ٹھنڈ بھی تھی، راستہ بھی غالباً انہیں کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ یہاں ٹھہریں، مجھے وہاں آگ نظر آ رہی ہے، میں آپ کے لیے کوئی آگ کا انگارہ لاتا ہوں، کچھ خبر لاتا ہوں راستے کی، آپ انتظار کریں میرا. وہاں پہنچے تو قرآن کہتا ہے وادی کے داہنے کنارے پر ایک مبارک قطعے میں ایک درخت سے انہیں آواز آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں رب العالمین. اور پھر ان معجزات کا ذکر ہے کہ انہوں نے عصا پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا جو تیزی سے دوڑنے لگا. حضرت موسیٰ نے اسے دیکھا تو ڈر کے بھاگے وہاں سے. اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا اور کہا کہ پاس آؤ اور اسے اٹھا لو، تم رسول ہو اور رسول طرح نہیں کرتے، تم امن سے ہو. پھر دوسرا معاوضہ دیا ید بیضا کا کہ ہاتھ گریبان سے نکالو تو روشن ہو جائے گا. اور پھر یہ حکم دیا کہ اب تم جاؤ فرعون کے پاس. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ پروردگار یہ میں نے ان کے ہاں ایک آدمی کو قتل کیا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور یہ کام اتنا بڑا ہے، میں چاہتا ہوں آپ میرے بھائی کو بھی اس میں شریک کریں، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے اور وہ میرے ساتھ ہوگا تو میری پشت پناہی کرے گا، میرا قوت بازو بنے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ہم بنا دیتے ہیں اسے بھی نبی تمہارا مددگار، اور تم دونوں کو ہم ایسا روب دیں گے کہ وہ تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکیں گے. اب تم جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے وہی غالب رہیں گے. وہاں پہنچے حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں. تو یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن نے کئی جگہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم ایمان لانے کے نہیں ہیں. البتہ ایک اضافی بات ہے جب قرآن نے یہاں بیان کی کہ اس موقع پہ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ حامان میرے لیے ایک اینٹوں کا بھٹا لگواؤ، پکی اینٹیں جہاں بنتی ہیں آگ پہ دہکا کے، اور ایک محل بنواؤ. میں اس پہ چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا کون ہے، میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں. یہ بات اب اس نے اندازہ نہیں کہ ذرائع تفنن گئی تھی، یا یہ مصریوں کا کوئی دستور تھا، یا یہ لوگ اپنے قوم کو اسی طرح بیوقوف بناتے تھے کہ وہ چونکہ خود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، سورج دیوتا کے اوتار تھے یہ لوگ، گاڈ کنگز تھے یہ لوگ. تو یہ ایک ذریعہ ہے ان کے عوام کو بیوقوف بنانے کا، ایک طریقہ تھا کہ ہم خود عالم بالا سے گفتگو کرتے ہیں. خیر قرآن یہ کہتا ہے انہوں نے تکبر کیا اور اس کے لشکریوں نے بغیر کسی حق کے، اور ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ انہیں ہمارے پاس لوٹنا ہے. نتیجہ نکل یہ آیا، ہم نے اسے پکڑ لیا اس کے لشکر کو اور دریا میں انہیں پھینک دیا، اور دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا. یہ وہ واقعہ ہے قرآن بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد قرآن اس کو بطور دلیل پیش کرتا ہے کہ نبی تم اس وادی کے مغربی کنارے پر نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، اپنی کتاب اس کے حوالے کی. تم ان جگہ پہ جو دیکھنے والے تھے ان میں موجود نہیں تھے. اسی طریقے سے قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ تم اہل مدین کے درمیان رہتے بھی نہیں تھے کہ وہاں پہ ہماری آیت تلاوت کر رہے ہو، ہم نے تمہیں ان کے درمیان بھی رسول نہیں بھیجا تھا کہ اب تم
سارے واقعات آنکھوں سے دیکھے اور یہاں کے بیان کر رہا ہوں. یعنی یہ بالکل جس طرح قرآن نے بیان کیے صاف لگتا ہے کہ آنکھوں دیکھا واقعہ تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم طور کے دامن میں بھی نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن یہ سارے واقعات ہم تمہیں بتا رہے ہیں اپنی رحمت سے، اور تاکہ ان لوگوں کو تم خبردار کرو جن کے پاس تمہارے سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ یہ نصیحت حاصل کریں. تو یہ قرآن نے اس کو جس پہلو سے پیش کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کو خود بیان کیا ہے، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اتنی جزئی تفصیلات کے ساتھ یہ واقعات بیان کریں. ایون بائبل میں بھی یہ اس طرح نہیں ہے. قرآن نے جس طرح انہیں بیان کیا اس کی خوبی یہ ہے کہ بائبل کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ قرآن چھوڑتا جاتا ہے. وہ میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی کہ حضرت یوسف کے زمانے میں بائبل میں اسے فرعون ہی کہتے ہیں، قرآن نے اسے عزیز کہا، کریکشن کی ہے. اسی طریقے سے اس طرح کے واقعات میں بھی جو بالکل لغو چیزیں ہوتی تھیں قرآن ان کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ اضافی ہوتے ہیں انسانوں کے، اور جو حقیقی بات ہے وہ بیان کرتا ہے، اور اسی کو پھر قرآن ایک نشانی کے طور پہ پیش کر رہا ہے. لیکن یہ نہیں مانتے اور مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ وہی لاؤ جو موسیٰ کو دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا تو کیا اس کا بھی انکار نہیں ہوا؟ فرعون نے تو کہہ دیا کہ تم دونوں بھائی جادوگر ہو، آپس میں گٹھ جوڑ کر کے آ گئے ہو. تو اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اس کا مطلب یہ موسیٰ کو تو صحیح مان رہے ہو نا، اس کی کتاب تورات کیا کہتی تھی؟ توحید کی دعوت دیتی تھی. یا قرآن بھی توحید کی دعوت دیتا ہے. تو ایسا کرو، کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت پہ ہو، تمہارے شرک کے حق میں ہو، وہ لے کے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو قرآن نے ان سے مکالمے کی سطح پہ آ کے بات کی ہے کہ اچھا ہم مان لیں گے اگر تم تورات سے اور قرآن سے زیادہ ہدایت یافتہ کتاب لے کے آئے ہو. اس لیے کہ بحث معجزوں کی نہیں ہو رہی، بحث یہ ہو رہی ہے کہ نقطہ نظر کیا ٹھیک ہے، توحید یا شرک. اور پھر قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس کتاب پر جو اب نازل ہو رہی ہے، اہل کتاب میں سے بھی جو صالحین ہیں وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں. جب وہ سنتے ہیں اس کو تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے اور ہم پہلے بھی اس کے اطاعت گزار تھے. ان کا اجر قرآن یہ کہتا ہے کہ دگنا ہے، پچھلے ایمان کا بھی، اس ایمان کا بھی، اس واسطے کہ انہوں نے صبر کیا. یہ برائیوں کو بھلائیوں سے دفع کرتے ہیں اور جو ہم نے رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں. یہ ہیں وہ اوصاف جو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے پسند رہے ہیں. کوئی جاہل ان کے منہ لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلام ہو، ہم کوئی جہالت کا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہتے. ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر ہم اے رسول، اے نبی، اگر ہم تمہاری پیروی کریں گے تمہیں سچا مان کے، تو یہ جو باقی مشرکین ہیں نا ارد گرد کے قبائل، ہمیں یہاں سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے. سب کے بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، معاش کا انحصار تھا اس پہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے جو ہے اس حرم کو، اب یہ اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے، حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی تو اس زمانے سے اللہ نے یہ معجزہ کر دیا تھا کہ اس علاقے کے ارد گرد ہمیشہ لوٹ مار ہوتی تھی، لیکن حرم ہمیشہ سے محفوظ جگہ تھی. ایک احسان. دوسرا یہ کہ وہاں پہ ہر طرح کے رزق، ہر طرح کی پیداوار کھینچی آتی تھی. تو یہ دونوں چیزیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں اندیشہ کس چیز کا ہے، تم نہیں دیکھتے پہلے سے کیا ہو رہا ہے. اور پھر اللہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس کے باسی جو ہیں وہ اصلاح کے اوپر قائم ہوں. ہاں اگر وہ ظلم کرنے والے ہوں تب وہ قوم ہلاک کی جاتی ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہیں اس دنیا میں سے دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا سر و سامان اور اس کی زینت ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھلا بتاؤ جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ آخرت کا، اور وہ یقیناً اسے پائے گا، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سر و سامان دے دیا گیا ہو اور پھر قیامت کے دن وہ سزا کے لیے پیش ہوگا. اس کے بعد قرآن کریم نے وہی جو دلائل اپنے توحید کے اوپر دیے ہیں کہ اور پروردگار ہی ہے جو ساری قدرت اختیار رکھتا ہے، ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور تمہارے اوپر ساری نعمتیں ہیں، دن رات کے سلسلے کو بھی اس نے قائم کر رکھا ہے. آخر میں یہ واقعہ قرآن نے اب یہ سنایا ہے کہ یہ اصل میں اس نفسیات کا بیان ہے جس کی بنا پہ کفار انکار کر رہے تھے.
تو قرآن یہ کہتا ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ آدمیوں کی ایک پوری جماعت سے بھی ان خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھتی تھیں۔ اس وقت اس کی قوم نے اسے بہت سمجھایا کہ تو اس طریقے سے مت اترا، اپنے دولت پر ناز مت کر، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اور دیکھو جو اللہ نے تمہیں دے رکھے ہیں مال و دولت، اس سے آخرت کماؤ، دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھولو، اور لوگوں پہ احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے تو جو کچھ ملا ہے میرے علم کی بنیاد پہ ملا ہے۔ حضرت داؤد کا اور حضرت سلیمان کا جواب یاد ہے جو کل ہم نے سنا تھا؟ وہ ہر چیز پہ کیا کہہ رہے تھے؟ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اور یہ نفسیات کیا ہے؟ جو کچھ ملا ہے میری صلاحیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے نہیں دیکھا ہم اس سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو زیادہ قوت والے تھے، زیادہ طاقت والے، زیادہ بڑا گروہ والے تھے۔ ایک روز وہ نکلا اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، تو جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے وہ اسے دیکھ کے کہنے لگے کہ کاش یہ سب کچھ جو قارون کو ملا ہے ہمیں بھی ملا ہوتا، یہ تو بڑا ہی نصیبے والا ہے۔ اور جو لوگ اہل علم تھے انہوں نے انہیں سمجھایا کہ اے شامت زدہ لوگوں، تم سوچتے نہیں کہ اللہ کا ثواب، اس کا بدلہ زیادہ بہتر ہے ایمان والوں کے لیے؟ اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ صبر کی دولت سے مالا مال کرے۔ چنانچہ اس کے جرائم کی پاداش میں اس نے حضرت موسیٰ کے خلاف بغاوت کی تھی 200-250 لوگوں کی جمعیت کے ساتھ سازش کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے، اس کے ساتھیوں کو، اس کے گھر کو، سب کو زمین میں دھسا دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آیا، نہ وہ خود بدلہ لے سکا۔ اور جو لوگ اس کی جگہ ہونے کے خواہش مند تھے وہ کہنے لگے کہ ہم یہ بھول گئے کہ یہ اللہ ہی ہے جو آزمائش کے اصول کے تحت جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہم پہ کرم نہیں کیا ہوتا تو ہم بھی دھس جاتے، بے شک کافر فلاح نہیں پاتے۔ یہ قصہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اصل میں کیا نفسیات ہے انکار کی۔ آدمی اپنے مال، اپنے مقام کو جب اپنی محنت کا ثمر سمجھتا ہے تو تکبر کرتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان حق کا انکار کر دیتا ہے، اور یہی قریش کر رہے تھے۔ یہ اب بس بات ختم ہو رہی ہے، اور اس میں خوشخبری ہے کہ جس ہستی نے آپ پہ قرآن اتارا ہے نبی، وہ آپ کو ایک بہترین انجام تک بھی پہنچائے گی۔ آپ استقامت سے قائم رہیے اپنی جگہ، خدا کے ساتھ کسی کو معبود مت پکاریے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ہستی کے، سارا فیصلہ، سب اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔